نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آرٹ کونسل میں حاضری کا موقع میسر آیا۔ میرے لیے آج پھر ایک مرتبہ سعادت کی بات ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے ناقص اور محدود علم کے مطابق اور اپنے بعض کمزور تجربات کی روشنی اور مشاہدات کی روشنی میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری خلوص نیت کے ساتھ استحکام پاکستان اور دفاع شاعر اللہ کے حوالے سے ہونے والے اس عظیم پروگرام میں اپنی چند معروضات کو رکھنے کی جستجو کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنا اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایات کو اپنے دل میں جگہ دینا یقیناً انسانوں کے لیے شرف کی بات ہے، انسانوں کے لیے سعادت کی بات ہے، فلاح کی بات ہے۔ اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے خوف کو بھی دور کر دوں گا اور غم کو بھی دور فرما دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ زمین در حقیقت ایک امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں ہمیں اپنی استعداد، اپنی صلاحیتوں، اپنے وسائل اور اپنی توانائیوں اور اپنی سوچ و فکر کی استعداد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا، جتنا تجربہ زیادہ ہوگا، جتنی ذہانت و فطانت زیادہ ہوگی، جتنا مال، جتنی تعلیم زیادہ ہوگی، اتنا ہی کڑا احتساب بھی ہوگا، اتنا ہی کڑا حساب بھی ہوگا۔ حساب اس لیے ہوگا کہ فہم و شعور رکھنے کے باوجود، ذکاوت و ذہانت رکھنے کے باوجود، قابلیت و تجربہ رکھنے کے باوجود جب انسان جانتے بوجھتے ہوئے غلط فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو اور اس کے عذابوں کو مول لیتا ہے۔ جن لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرایا، کبھی وہ سیلابوں کا نشانہ بنے اور کبھی آندھیوں کا نشانہ بنے، کبھی پتھروں کا نشانہ بنے، کبھی چنگھاڑوں کا نشانہ بنے، کبھی زمین میں دنسائے گئے اور کبھی پانی میں بہائے گئے، لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا دیا اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ راضی ہوئے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم کو ہم کرنے والے لوگ اور اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کرنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار نیکوکاروں میں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں آنے والے خوف بھی دور کر دے گا اور ماضی کی لگی ہوئی چوٹوں کے زخم بھی مندمل کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علام ہیں، کہ انسانوں کی فکر کے اندر کجروی ہے اور انسانوں کی فہم کے اندر ٹھوکروں کے امکانات موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو مبعوث فرما دیا۔ مختلف علاقوں کے اندر اور مختلف زمانوں کے اندر انبیاء اپنی اپنی اقوام کی رہنمائی کے فریضے کو انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج ختم نبوت کو
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر عالی کے اوپر رکھ دیا اور ان کو کائنات کا مقتدی، کائنات کا پیشوا اور کائنات کا رہنما بنا دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو کائنات کا آخری نبی ہے، کائنات کا آخری رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی کرم نوازی کی کہ اللہ نے ایک آفاقی اور ایک عالمگیر رسول کا ہم سب کو امتی بنا دیا، اور ہمیں یہ بات سمجھا دی، کتاب اللہ کی آیات سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا، احادیث طیبہ سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئیں، صحابہ کرام کے فہم اور اسلاف امت کے مشاہدے سے ہم نے اس بات کو سمجھا، اور اجماع امت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے وہ مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، بے ایمان ہے، دجال ہے۔ اور چلتے چلتے میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے قبل عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور قرآن و سنہ موومنٹ کے اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ سجاح ہو، چاہے وہ راشد الحلیفہ ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ حسین علی مازندانی ہو، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک اہل سنت کا، اہل حدیث کا، دیوبندی بریلویوں کا اور کسی بھی مسلمان کا ایک فرد بھی زندہ ہے اور ایک فرزند بھی زندہ ہے، انشاءاللہ چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے اور قادیانیت کو مرد آباد کہتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر وہ لوگ جنہوں نے ظاہری اعتبار سے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء امت نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کی دیواروں تک یہ مقابلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر لیکن جو بات جس کی طرف اصل میں آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اوپر ایک پاسبان نگہبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمیع انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ناسخ بنا دیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پیغامات امتیوں کے لیے، انسانوں کے لیے مفید تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے بنی نوع انسان تک پہنچا دیا۔ آپ نے معتقدات کے باب میں، آپ نے عبادات کے باب میں، آپ نے معاملات کے باب میں کسی تشنگی کو نہیں چھوڑا۔ حضور نے جو دین عطا کیا وہ کامل ہے، وہ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کجی، کسی قسم کی تشنگی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت امام مسجد بھی تھے، آپ بیک وقت چیف جسٹس بھی تھے، آپ سپہ سالار اعلیٰ بھی تھے، آپ والی حجاز بھی تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مجمع صفات بنا دیا کہ کسی کہنے والے نے کہا مادت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور نے ایک کامل زندگی گزاری، ایک مکمل زندگی گزاری۔ حضور کی زندگی کا لمحہ لمحہ حجت ہے، لمحہ لمحہ دلیل ہے، اور بات کو ذرا حتیمانہ انداز میں کیا جائے تو بات کچھ یوں بنتی ہے، ادیب لکھے تو ادب بنے، کالم نگار لکھے تو کالم بنے، اداریہ نویس لکھے تو اداریہ بنے، شاعر بولے تو شاعری بنے، نثر نگار بولے تو نثر بنے، لیکن میرے نبی مہرباں کے رتبے کا عالم کیا ہے؟ ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔
حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی ہر بات آئین ہے، ہر بات قانون ہے، ہر بات دلیل ہے، ہر بات حجت ہے۔ حضرات گرامی قدر اپنے تو اپنے رہے، بیگانوں کو بھی اس بات کا اعتراف رہا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کائنات کے اندر کائنات کے سب سے بڑے رہنما بن کے آئے۔ حضرات گرامی قدر جب تک امت مسلمہ آپ کے نظام عالی شان کے ساتھ اور آپ کی سیرت طیبہ کے ساتھ اور آپ کی احادیث کے ساتھ تمسک کیے رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عروج کے راستے کے اوپر رہی۔ لیکن حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر ہم نے حضرت رسول اللہ کی سیرت سے انحراف کیا، آپ کے احکامات سے انحراف کیا، آپ کی تدابیر سے انحراف کیا، ہم نے حضور کی نماز کو چھوڑا، ہم نے حضور کی زکوٰۃ کو چھوڑا، ہم نے حضور کے روزوں کو چھوڑا، ہم نے آپ کی تہجد گزاری کو چھوڑا، ہم نے آپ کی شب زندہداری کو چھوڑا، ہم نے آپ کی آہ سحرگاہی کو چھوڑا، ہم نے آپ کی پیغام شرم و حیا کو چھوڑا، ہم نے آپ کی پیغام عفت و عصمت کو چھوڑا۔ اور حضرات گرامی قدر ہم نے کیا چھوڑا؟ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول طاؤس اور رباباہر۔ ہم نے حضور کی تلوار کو چھوڑا، ہم نے حضور کے جہاد کو چھوڑا، ہم نے حضور کے آئین کو چھوڑا، ہم نے آپ کے قانون کو چھوڑا۔ حضرات پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو یہود کی وجہ ذلت تھی، وہی ہماری وجہ ذلت بن گئی۔ یہود ذلیل ہوئے تو اس لیے ہوئے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ یہود کی ذلت کی وجہ یہ تھی، انہوں نے آیات اللہ سے انحراف کیا، اور ہماری رسوائی کی وجہ کیا تھی؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت کی وجہ بھی وہی تھی۔ حضرات گرامی قدر کیا وجہ ہے؟ ابو بکر تو زمین پہ غالب رہا، عمر تو زمین پہ غالب رہا، عثمان تو زمین پہ غالب رہے، علی المرتضیٰ تو زمین پہ غالب رہے، معاویہ بن ابی سفیان تو زمین پہ غالب رہے، عمر ابن عبدالعزیز تو زمین پہ غالب رہے۔ لیکن ہم زمین کے اوپر کیوں رسوا ہوئے؟ ہم زمین کے اوپر پست کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی امیر معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے یہ بات تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ نے کہا میں نے ابو بکر و عمر عثمان و علی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے استخلاف فی الارض کا جو بنیاد رکھی ہے وہ ایمان ہے، وہ عمل صالح ہے۔ بربس سے عزت نہیں مل سکتی، پیانوں سے عزت نہیں مل سکتی، عورت مار سے عزت نہیں مل سکتی، ٹرانسجنڈر سے عزت نہیں مل سکتی۔ عزت کہاں سے ملے گی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اگر ملے گی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے ساتھ ملے گی، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ملے گی۔ حضرات گرامی قدر بر صغیر میں وہی مسلمان جس پہ کبھی تغلقوں نے حکومت کی، کبھی خلجیوں نے حکومت کی، کبھی غلاموں نے حکومت کی، کبھی غوریوں نے حکومت کی، کبھی غزنویوں نے حکومت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر جب ہم نے قوانین الہیہ کا انکار کیا، اللہ نے ہمارے اوپر نصرانیت کو بھی غالب کر دیا اور ہنود کو بھی ہمارے اوپر غالب کر دیا۔ حضرات گرامی قدر بھلا ہو قائدین تحریک پاکستان کا، جن کو اللہ نے یہ بصیرت بخشی تھی کہ وہ اس حقیقت کو پا گئے کہ پاکستان اور ایک ایسا ایک قطع ارضی جس کو حاصل کر کے مسلمانوں کو دوبارہ عروج مل سکتا ہے، اس کی ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ کی عملداری ہونی چاہیے۔
حضرات گرامی قدر، حضرت قائد نے اس نعرے کو لگا دیا، حضرت علامہ نے اس نعرے کو لگا دیا، مولانا محمد علی جوہر نے اس نعرے کو لگا دیا، مولانا ظفر علی خان نے اس نعرے کو لگا دیا، علماء اسلام نے اس نعرے کو لگا دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کس نعرے کو لگایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر، پاکستان کا حصول کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ماؤں کے دوپٹوں کو اتارا گیا، بہنوں کی چادروں کو نوچا گیا، بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں رنگین کیا گیا، بچوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا گیا، ہجرتوں کو کیا گیا، کھیتوں کو چھوڑا گیا، کھلیانوں کو چھوڑا گیا، گھر بار کو چھوڑا گیا، اوطان کو چھوڑا گیا۔ حضرات گرامی قدر، کس مقصد کے لیے؟ کہ ایسا دیس حاصل کیا جائے جس میں رسول ہاشمی کے نظام کو قائم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کے حصول کے بعد عزتوں کو لٹوانے والے اور اپنے پیاروں سے اپنے آپ کو جدا کروانے والے اور یتیمی کے داغوں کو سہنے والے اور بے بگی کے زخموں اور چرکوں کو سہنے والے، حضرات گرامی قدر وہ لوگ خوش تھے کہ اللہ نے قطع ارضی دے دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ قطع ارضی ہم نے حاصل کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کو کسی جرنیل نے فتح نہیں کیا، یہ کسی بادشاہ کی جاگیر نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ کسی زمیندار کا وطن نہیں تھا، بلکہ یہ وطن تھا تو محمد عربی کے غلاموں کا وطن تھا، اور آپ کے امتیوں کا وطن تھا، اور آپ کے نام لیواؤں کا وطن تھا، اور آپ کے نظام عالی شان کے نعروں کو لگانے والوں کا وطن تھا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آزادی کے حصول کے بعد یہاں پہ انگریزی استبداد اور انگریزی کلچر اور انگریزی روایات کو کچھ اس انداز میں دوام حاصل ہوا کہ یہاں پر سود کا لین دین بھی ہوتا رہا، یہاں پر عصمت دری بھی ہوتی رہی، یہاں پر کہبہ گری بھی ہوتی رہی، یہاں پہ منشیات فروشی بھی ہوتی رہی۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء اسلام اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے کردار کو ادا کرتے رہے، لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس حوالے سے مغالطے کا شکار ہوئی کہ ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں امور ملکی سے کیا لینا دینا ہے۔ اس تاثر کو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے علماء اسلام کے اذہان کے اندر اور طلباء دین کے قلوب کے اندر انجیکٹ کیا گیا کہ سیاست یہ بد کرداروں کا معاذ اللہ کام ہے، سیاست دنیا داروں کا کام ہے، سیاست جو ہے یہ گنڈوں کا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو اپنی فکر کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کانا بنو اسرائیل یسوسہم انبیاؤہم، بنی اسرائیل کے سیاسی رہنما ان کے انبیاء تھے، انبیاء نے سیاست کی تھی اللہ کی حاکمیت کے لیے، انبیاء نے سیاست کی تھی زمین کے پر اللہ کی حدود کے قیام کے لیے، انبیاء نے سیاست کی تھی غلبہ دین کے لیے، انبیاء نے سیاست کی تھی مظلوم انسانیت کی ہمنوائی کے لیے۔ چنانچہ سیاست سے جو لا تعلقی کو اختیار کیا گیا تو حضرت علامہ اقبال نے تو پہلے ہی اس بات کی پیشین گوئی کر دی تھی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب سیاست کو دین سے علیحدہ کر دیا جائے پھر کرپشن ہوگی، پھر خون ہوگا، پھر نیپوٹزم ہوگا، پھر اقربا پروری ہوگی، پھر لوگوں کو غلط طریقے سے بلائش کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، پھر کیا ہوا؟ ہم جاگیرداروں کی بنائی ہوئی جماعتوں کی چکی میں پستے رہے، کبھی مسلم لیگ کے جو تھا اس کے اوپر بکتے رہے، کبھی عمران خان کے نعروں کے پیچھے دوڑتے رہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے علماء دین کو مقتدی نہیں بلکہ امام بنایا تھا۔ ابو بکر ریاست کا بھی امام تھا، اور مسلح کا بھی امام فاروق مسلح کا بھی امام تھا، اور ریاست کا بھی امام عثمان مسلح کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام علی المرتضی مسلح کا بھی امام تھا، اور ریاست کا بھی امام معاویہ بن ابی سفیان مسلح کا بھی امام تھا، ریاست کا بھی امام۔ اس دور پورا شعب میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ بھی اسی مشن کو لے کے آئی ہے۔ انشاءاللہ جاگیردارانہ نظام سے نجات کو حاصل کیا جائے گا، سرمایہ دارانہ نظام سے نجات کو حاصل کیا جائے گا، نواز شریف کی غلامی کی زنجیروں کو توڑا جائے گا، عمران خان کی غلامی سے نجات کو حاصل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ اکبر رسول اللہ رہبر کا نعرہ لگایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ،
حضرات گرامی قدر، خود آگہی کی، خود شناسی کی، اور اپنی ذات کی اہمیت کی، اور اپنے اداروں کی اہمیت کی، اور اپنے شعبہ زندگی کی اہمیت کی ایک تحریک کو علماء دین کی صفوں کے اندر بھی چلانے کی ضرورت ہے۔ کلرک اپنے حقوق کے لیے ہوئے باز نہیں آتا، کلرک کہتا ہے میری تنخواہ کو بڑھایا جائے، تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ وکلاء اپنے حقوق کے لیے آواز کو اٹھانے سے باز نہیں آتے، کہتے ہیں جب تک ہمارے چیف جسٹس کو بحال نہیں کیا جائے گا احتجاج جاری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، ٹیچر یونین کے لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے باز نہیں آتے کہ جب تک ہمارے معاملات کے اندر صحیح طور پہ گورنمنٹ ان کو ایڈریس نہیں کرے گی، جب تک ہماری پیز میں انکریمنٹ کو نہیں لگایا جائے گا، ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ آج علماء دین کو بھی یہ مطالبہ کرنا پڑے گا، کوچہ سیاست میں اترنا پڑے گا، اور پبلک کے سامنے ووٹ کو مانگنے کے لیے پیغام دینا پڑے گا۔ ہم کوچہ سیاست کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آ چکے ہیں، اور اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک اسلام آباد کے ایوانوں پہ کالی کملی والے کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، کسی کی سیاست برادری کے نام پر ہے، اور کسی کی سیاست پارٹی کے نام پر ہے، کسی کی سیاست نسلی عصبیت کے نام پر ہے، اور اللہ کے لیے بات کرنے والے کہاں پر ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ حضرات گرامی قدر، نظام الہی کی پاسداری کے لیے بھی لوگوں کو انشاءاللہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو مقاصد سیاست اور مقاصد شریعت کو سمجھانے اور بتلانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، انتخابات کے اندر آپ پرچی ڈالتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، آپ پرچی ڈالتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، آپ پرچی ڈالتے ہیں کچی نالی کو پکا کرنے کے لیے، کچی گلی کو بنوانے کے لیے، کیا آپ اللہ کی حاکمیت کے لیے پرچی ڈالنے پہ آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ اللہ کی حاکمیت کے لیے اپنا مینڈیٹ دینے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے؟ حضرات گرامی کے اندر لوگ یہ بات کہتے ہیں ہم سرمایہ دار اور سیاست دان کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں چائے پلائی ہے، اس نے ہمیں بوتل پلائی ہے، اور اس کے نظام کو بلا دیتے ہو جس کے پاس جامع کوثر کو جا کے پینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس کے نظام کی بات اس لیے کرتے ہیں، اس جاگیردار کی حمایت اس لیے کرتے ہیں، اس نے ہمارے بیٹے کو نوکری لگوایا ہے، اور اس شفیع المذنبین کو بلا دیتے ہو جس کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، آپ کے اندر خود آگہی کا اور خود شناسی کا احساس جب تک پیدا نہیں ہوگا ملک کے معاملات نہیں سمجھ سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی کرم نوازی کی ہے کہ ملک کے اندر جہاں پر بھی غلبہ دین کی بات ہوتی ہے، آپ کا یہ گناہگار بھائی اور آپ کا یہ گناہگار بیٹا ہر مقام پر اس آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملانے کے لیے سٹیج پہ موجود ہوتا ہے۔ قلم کے ذریعے بھی نفاذ اسلام کی حمایت کرتے ہیں، زبان کے ذریعے بھی اللہ کے دین کے نفاذ کی حمایت کرتے ہیں، خطابات اور مذاکرات کے ذریعے بھی اللہ کے دین کی حمایت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ کے دین کی حمایت میں کھڑا کر کے چھوڑیں گے، اور اللہ کی حاکمیت کا نعرہ انشاءاللہ لگا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، علامہ صاحب تیرے جان نثار، علامہ صاحب تیرے جان نثار، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے آئین پاکستان کتاب و سنت کی بالادستی کی ضمانت دیتا ہے، اور عرش کے رب کی حاکمیت کے اوپر اپنی مہر تصدیق کو ثبت کرتا ہے۔ جب آئین نے ان باتوں کی نشاندہی کر دی ہے اور ان باتوں کے حوالے سے اپنے پیغام کو واضح کر دیا ہے، تو حضرات گرامی قدر، میں اسی پیغام کو جس کو چند روز قبل اللہ کے فضل و کرم سے میں نے GHQ کے اندر بھی پاکستان کے آرمی چیف کے سامنے علی وجہ البصیرت رکھا تھا، آپ کے سامنے بھی رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، پاکستان کی حفاظت
کرنے والی دو جماعتیں ہیں، دو طبقات ہیں. ایک فوج ہے جس کا کام پاکستان کے جغرافیے کا دفاع کرنا ہے، اور دوسرا طبقہ علماء ہے جس کا کام پاکستان کے نظریے کا دفاع کرنا ہے. حضرات گرامی قدر، چوکیدار کے ساتھ الجھ پڑے. کیا ملک مضبوط ہو سکتا ہے؟ ملک کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرح کے چوکیدار ایک پیش کے اوپر موجود ہوں. لیکن ایک پیش کے اوپر کیوں کر موجود ہو سکتے ہیں جب عورت مارچ نکل رہا ہو؟ کیوں کر موجود ہو سکتے ہیں جس وقت LGBT کے حمایتی لوگ جو ہیں ٹرانسجنڈر بلوں کو اس ملک میں منظور کروا رہے ہوں؟ ایک پیج میں تب آ سکتے ہیں جب آئین پاکستان کی توضیح اور اس کی توثیق اور اس کی یقین دہانی کے بعد اس ملک میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کر کے آپ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا قرآن و سنہ موومنٹ اور دیگر دینی طبقات کو ووٹ کی طاقت کے ساتھ میدان اقتدار کے اندر اور ایوان اقتدار میں پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے. اسرائیل نے دور حاضر کے اندر اہل فلسطین پہ ظلم کیا، غزہ کے اندر بمباری کی، معصوم بچوں کے بچپنے کو نہیں دیکھا، جوانوں کی جوانیوں کو نہیں دیکھا، عورت کی نزاکت کو نہیں دیکھا، بوڑھوں کی کمزوریوں کو نہیں دیکھا، مریضوں کے مرض کو نہیں دیکھا. کیا وجہ ہے؟ انہیں پتا ہے آج کا مسلمان جو ہے اس کے دل سے جذبہ اخوت نکل چکا ہے. انہیں پتا ہے مسلمانوں نے سبق کو بلا دیا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان جس نے یہ نعرہ لگایا تھا، ہیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، آج وہ مسلمان غفلت کی چادر کو اوڑھ کے سو رہا ہے. حضرات گرامی قدر، اگر مملکت کے اندر اللہ کے دین کی حاکمیت موجود ہو، علماء اسلام ایوان اقتدار کے اندر موجود ہوں، تو مجھے یہ بات بتلائیے کہ اسرائیل کے علاوہ اعلان جہاد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن حضرات گرامی قدر، کیا میاں نواز یا عمران خان یا زرداری کیا وہ یہودیوں کے علاوہ اعلان جہاد کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، تو مجھے یہ بات بتلائیے پھر آپ کے ووٹوں کا حقدار کون ہے اس ملک کے اندر؟ اللہ کے فضل و کرم سے ووٹ تو بڑی معمولی بات ہے، ووٹ تو اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے دین اور اس کی حاکمیت کے لیے تن من دھن کو نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. آواز نہیں آئی. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، پاکستان جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، اس کو حقیقی معنوں میں اسلامیوں کا قلعہ بنانے کے لیے اور اس کو ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان بنانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو مظلوموں اور مستضعفین کی کندھوں کے پر جو ہے دست اور نصرت رکھنے والا پاکستان بنانے کے لیے حضرات گرامی قدر اسلامیہ نے پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا. اب ہم جاگیرداروں کی غلامی نہیں کر سکتے، ہم سرمایہ داروں کی غلامی نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے تو ملک میں اللہ کی حاکمیت کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر، اور یہ بات بھی بتلا دوں، اس ملک کے معاشی مسائل کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. ہم ملک کو ان بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ میاں صاحب آ جائیں گے، ملک کی معیشت سنور جائے گی، خان صاحب آ جائیں گے، ملک کی معیشت سنور جائے گی، اور معیشت بھی تب سنورے گی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہاں پر تورات، انجیل اور ان کے بعد ان کے پیغام کا نگہبان قرآن کے قانون کو قائم کر دیا جائے، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، نیچے سے بھی رزق دے گا. حضرات گرامی کا رزق کے مسائل بھی اگر حل ہوں گے کالی کملی والے کے قانون سے حل ہوں گے. تو حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اور شاعر اللہ کے دفاع کے لیے، عظمت صحابہ کے تحفظ کے لیے اور چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اور نظام مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے کیا آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا نظام مصطفیٰ کو غالب کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
کیا پرامن دستوری طور پر، کیا ووٹ کی طاقت کے ساتھ، کیا قلم کے ساتھ، کیا زبان کے ساتھ اسلامی تحریکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔